اللہ رب العزت کا بے انتہا اور بے شمار فضل و احسان کے اس نے ہم تمام کو سید عالم و نور مجسم، بے نواؤں کے داتا، غریبوں کے آقا، ملجا ماوا و مولا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز و مکرم حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو جس مقصد کے تحت پیدا فرمایا، وہ مقصد یہ تھا کہ ہم خدا تعالیٰ کی عبادت اور معرفت کا حق ادا کریں۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہم کو عطا کیا گیا، مقصد بھی یہی تھا تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لا کر اپنے آپ کو نیک اور متقی بنائیں۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ چنانچہ اب رمضان کے بعد یقیناً رمضان المبارک کا مہینہ تو ختم ہو چکا، وہ مبارک مہینہ تو جا چکا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فیضان خداوندی ختم ہو گیا؟ کیا رحمت خداوندی ختم ہو گئی؟ کیا برکتیں اور رحمتوں کا معاملہ سلسلہ ختم ہو گیا؟ تو جواب آئے گا یقیناً نہیں۔ رحمتیں بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، سعادتیں بھی ہیں۔ رمضان میں یہ عالم تھا کہ ہم خود بھی اس لائق بننے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے حقدار بھی کہلائے، اور بعد رمضان کے ہم سے کوتاہیاں ہونی شروع ہوتی ہے، نمازوں میں غفلت آنی شروع ہوتی ہے، تو پھر رحمتیں اور برکتوں کے متعلق اس جگہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رحمتوں کا حقدار ہم اس کو بنائیں گے جو ہماری عبادت کرتا ہے، ہم کو یاد کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة۔ پروردگار تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، اور خوف مت کھاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں جو تفسیر پیش کی گئی، ان میں کئی ارشادات موجود ہیں۔ اولاً تو یہ کہ آیت کریمہ کے نزول کا جو سبب ہے وہ کیا ہے، تو اس بارے میں آیا کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، تو آپ کا یہ معاملہ ہوا کہ ایک کافر سے جب اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس طریقے کی گستاخیاں کرنے لگا برحال، اور دیگر معبود کے بارے میں کہنے لگا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب عنایت فرمایا، تو بتایا گیا کہ یہ آیت کریمہ اس وجہ سے نازل ہوئی ایک روایت کے مطابق۔ اور دوسرا یہ کہ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
مجھے ایسی بات کا حکم فرمائیے جس کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے. یعنی ایک ایسی اہم بات بتا دیجئے پھر مجھے کبھی کسی سے پوچھنی نہ پڑے. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر استقامت سے رہو، بس یہ تمہارے لیے کافی ہے. اب اس آیت کریمہ کے متعلق جب استقامت کا ذکر آیا، خلفائے راشدین سے اس متعلق پوچھا گیا کہ استقامت کیا ہے. عام جو لفظ ہے استقامت ہے کہ ثابت قدمی، یعنی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ پر ثابت قدمی سے ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے. اور وہ ایمان تو یہی ہے، اصل تو یہی ہے کہ ہر نفع و نقصان کا مالک پروردگار تعالیٰ ہے. کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمیں ضرر نہیں پہنچا سکتا، کوئی ہمیں دنیا سے مٹا نہیں سکتا. اور اگر آج کے ہم جو اس حالات جو چل رہے ہیں، رب تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں، جو فلسطین اور غزہ میں جو معاملات ہیں، اور وہاں حالات ایسے ہیں کہ پانی کے پینے کے مسائل تک ہے، جو کہ بنیادی ضرورت ہے اور بڑی اہم ضرورت ہے. اور پانی وہ عظیم نعمت ہے جس کے اسراف سے منع کیا گیا. یعنی جتنی ضرورت ہے پینے کے لیے پانی بھی اتنا لیا جائے، جتنی ضرورت نہانے اور دیگر کام کے لیے پانی کی ضرورت ہے اتنا ہی لیا جائے. اس سے زیادہ لے کر ضائع کر دینا، یعنی اکثر عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی لے لیتے ہیں اور لے کر اس میں سے پیتے کم ہیں اور باقی میں جو بچتا ہے وہ بغیر کسی ضرورت کے پھینک دیتے. ایک ہو گیا ہم اپنے پانی کو جو ہے پانی لیے اور اسے منہ میں پھرایا، کلی کی ایک الگ شکل ہے، لیکن پینے کے بعد جو بچ جائے اسے ضائع کر دینا، پھینک دینا اٹھا کے، یہ اسراف ہے. اور یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ انسان اگر کھانے کو کچھ نہ ملے تو پانی پر کئی دن تک وہ گزارا کر سکتا. تو یہ وہ عظیم نعمت ہے. اور جو پیاس جو بجھتی ہے وہ پانی سے ہی بجھتی ہے. اگر انسان مشروبات بنا کر استعمال بھی کر لے، لیکن جو اللہ رب العزت نے جس پانی کو وجود عطا فرمایا وہ پانی سے جو پیاس بجھتی ہے وہ کسی اور شے سے بجھنا محال ہے. تو بڑی عظیم نعمت ہے پانی. تو بہرحال اس کے مسائل ہے، کھانے پینے کے، ان کے لیے ہر ایک کے مسائل. تو ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بھی فرمایا ہمارے لیے کہ اگر یہ جو دیگر چیزوں کو پوجتے ہیں، چاند و سورج کو، پتھر کو، آگ کو، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اس عمل سے جو ہے دنیا سے اللہ کے ذکر کو مٹا دیا جائے، اللہ کو ماننے والوں کو مٹا دیا جائے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ زمین سے کچھ نہیں مٹا سکتے، یہ جو چاہے کر لیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا. لیکن اب ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان میں مضبوطی اور ایمان میں حلاوت کی اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. اب ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والے اہل و عیال کے ایمان کی بھی فکر کریں، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کا کام کریں. اس لیے کہ یہ ایمان والے جب تک اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایسے ہی اعلیٰ درجے کا ایمان رکھنے والے، مضبوط ایمان رکھنے والے، جن کے بارے میں فرمایا گیا، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے اولیاء کرام کے بارے میں کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ سے کسی بات کا ذکر کر دیتے ہیں، اللہ سے دعا کر دیتے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبانوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور ان کی اس دعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے.
اور فرمایا گیا جب تک ایسے لوگ ہوں گے قیامت نہیں آئے گی فرمایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایمان کے اعلیٰ مقام پر فائز یہ بزرگان دین، اولیاء کرام، سلف و صالحین جب تک ہے، اور ان کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالی رحم و کرم کا معاملہ بھی فرماتا ہے۔ اگر ہم آپ اس بات پر غور کریں، جو واقعہ مشہور ہے حضرت بہلول دانا کا، بڑے مشہور بزرگ گزرے، اور ایسے اللہ والے اللہ کی یاد میں ہمیشہ مستغرق، اور ایسے ہو گئے کہ دنیا تو انہیں بہلول کہنے لگی، لیکن عقل والوں نے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ بہلول نہیں، یہ تو دانا ہے۔ چنانچہ حضرت بہلول دانا ایک مرتبہ آپ ریت کے ذریعے ایک محل نما تیار کر رہے تھے، جب ہارون رشید کی بیوی نے دیکھا کہ وہ مٹی کے ذریعے سے کچھ چیز بنا رہے ہیں، اور اپنے محل سے دیکھا جب وہ بنا چکے تو پوچھا کہ بہلول دانا کیا بنائے ہو، کیا ہے یہ؟ کہا دیکھتے نہیں محل تیار کیا ہوں جنت والا۔ تو حضرت بہلول دانا سے زبیدہ نے، جو بادشاہ ہارون رشید کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ بہلول دانا وہ جو جنت کا محل بنائے ہو کیا مجھے بیچ دو گے؟ تو بہلول دانا نے کہا ہاں بیچ دیتا ہوں۔ پوچھا کتنے میں؟ کہا 3 درہم میں بیچ دیتا ہوں۔ زبیدہ نے، ملکہ زبیدہ نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر 3 درہم یہ لو اور یہ محل مجھے دے دو جنت والا۔ چنانچہ اب جب یہ ہوا اس کے بعد زبیدہ، ملکہ زبیدہ جو تھی، اس نے اپنے شوہر ہارون رشید سے پورا واقعہ کہا کہ بہلول دانا جو ہے ایک مٹی سے محل تیار کیے جنت کا، اور جب وہ تیار ہو چکا پوچھا اور میں نے اس کا سودا کر لیا، 3 درہم میں انہوں نے مجھے وہ جنت کا محل بیچ دیا۔ بادشاہ ہارون رشید نے جب یہ سنا تو ہنسنے لگا، ڈیخے لگانے لگا، یہ کیا بات ہوئی، یہ تو جو ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو بہرحال جب بادشاہ یہ سب کہہ دیا، آخرکار جب رات آئی سو گیا اپنے بستر پر، اور جب آنکھ لگتی ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک ایسے خوشنما مقام پر ہے جہاں ہر طرف خوشحالی اور سبزوار ہے، باغیچے ہیں اور ہر طرف محلات بنے ہیں۔ جب ایک محل کے دروازے پر نظر پڑی تو لکھا ہوا تھا زبیدہ، جو اس کی بیوی کا نام۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو اندر جانے کی کوشش کی تو دربان نے روک دیا، کہا کہ اندر تم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ جس کا نام لکھا ہے ان کی مرضی اور وہی جا سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں زبیدہ تو میری بیوی ہے، کہا کہ نہیں آپ کو نہیں جانے دیا جا سکتا۔ چنانچہ پوچھا یہ محل آخر ملا کیسے، کہاں کا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہی جو سودا انہوں نے دنیا میں کیا تھا اللہ نے اس بات کو رکھ لیا۔ چنانچہ اور کہا کہ اللہ نے حضرت بہلول دانا کی دعا کو جو بنایا تھا اور زبیدہ کو دے دیا، تو اللہ سے دعا کر دی کہ مولا اسے زبیدہ کو جنت کا محل عطا کر دے، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ بادشاہ کا ایک جب رات کا آدھا وقت تھا اٹھ چکا، اب اس کے بعد کروٹیں بدلتا رہا، نیند نہیں آ رہی، اس فکر میں تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، میں نے اس اللہ والے کی بات کا مذاق بنا دیا۔ بہرحال اسی کشمکش میں ساری رات گزرتی ہے، جب صبح ہوتی ہے تو پھر بہلول دانا کو تلاش کرتے کرتے جب پہنچتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے بہلول دانا، جس محل کا سودا تم نے میری بیوی سے کیا تھا میرے ساتھ بھی ایک سودا کر لو، میں بھی تمہیں 3 درہم دیتا ہوں جنت کا محل عطا کر۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ نہیں تم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ ہارون رشید نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میری سلطنت ہے، میں تم پر بے شمار درہم نچھاور کر دوں گا، تم مجھے ایک محل بنا کر دے دو جنت کا۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ اس کے بدلے تمہاری پوری سلطنت مجھے چاہیے۔ جیسے ہی ہارون رشید نے سنا گھبرا گیا، کہنے لگا کہ پورے ایک محل کے بدلے پوری سلطنت۔ تو حضرت بہلول دانا نے کہا تم ابھی سودے کو سمجھے نہیں، تم نے حقیقت کو جانا نہیں،
اس فنا ہونے والی ختم ہونے والی دنیا کے لیے دنیا کا سلطنت کا سودا تمہیں آخرت سے کرنا ہے جہاں دائمی زندگی ہے. جیسے ہی کہا اس بات کو سمجھا کہ حقیقی زندگی تو وہاں کی ہے. چنانچہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں پوری سلطنت دے دیتا ہوں مجھے بنا. تو بہرحال بہلول دانا نے کہا کہ اب یہ سودا نہیں ہو سکتا. بہرحال انہیں ٹال دیا. اب اس واقعے سے لکھ کر بزرگان دین علماء کرام نے اس واقعے کو لکھ کر بتایا کہ اللہ والے جب کبھی اللہ سے معروضہ کر دیتے ہیں تو پروردگار تعالی نہ صرف دنیا میں بلکہ دنیا کی کسی بھی نعمتوں ہی کو نہیں بلکہ آخرت میں اگر کسی کے حق کے لیے دعا کر دیتے ہیں جنت کی دعا کر دیتے ہیں جنت میں محلات کی دعا کر دیتے ہیں تو پروردگار تعالی ان کی زبانوں کی لاج رکھ لیتا ہے. اور ان کے زبانوں کی لاج پروردگار تعالی اس لیے رکھتا ہے کہ ان کی زبانوں پر محض اللہ کا نام ہوتا ہے. ان کی زبینیں خدا تعالی کے آگے جھکتی ہیں. ان کے ایمان کا عالم یہ ہوتا ہے وہ صرف اور صرف خدا پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. خدا کو ایک ماننے والے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کو ولایت کے مقام پر پہنچاتی ہے. ایمان کے اعلیٰ درجے پر وہ فائز ہوتے ہیں. اب جب کبھی وہ رب تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتے ہیں تو پروردگار تعالیٰ ان کی دعاؤں کو نہ صرف ان کے حق میں قبول فرماتا ہے وہ جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں پروردگار تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے. تو حقیقت میں اگر دنیائی زندگی کی حقیقت کو ہم سمجھ جائیں حاضرین کرام دنیا کے نفع اور نقصان کی حقیقت ہمارے سامنے جب آ جائے گی تو پھر یاد رکھو ہمارا ایمان محفوظ ہو جائے گا. ہمارے ایمان کی حفاظت ہو جائے گی. اسی طرح ایک مرتبہ کا واقعہ ہے ایک بادشاہ کے دور میں عالم یہ ہوا ہر ایک کا رونے کا عالم تھا. ہر ایک آتا کہتا کہ حالات اچھے نہیں ہے ایسے ہے فلاں ہے. حاضرین کرام جب یہ کیفیت ایسی ہو گئی بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا. کہنے لگا اپنے وزراء سے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا. ہماری سلطنت میں ہم نے سب کچھ تو دے رکھا ہے اس کے بعد بھی لوگوں کا عالم یہ ہے کہ یہ شکر گزار نہیں ہے پروردگار تعالیٰ کے. ان کے پاس کھانے کے لیے ہے ان کے پاس رہنے کے لیے سب چیز میں نے مہیا کی ہے پھر بھی یہ شکر گزار نہیں ہے. تو وزیروں میں سے ایک نے کہا بادشاہ سلامت ایک کام کرتے ہیں ہم ایک سیکشن لگا دیتے ہیں ہم ایک قانون لگا دیتے ہیں 99 کا. بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے تو اس وزیر نے کہا کہ آپ ذرا اکیلے میں آ جائیں آپ تنہائی میں آ جائیں. بادشاہ جب ایک طرف آ گئے تو اس نے کہا یہ کام کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک تھیلے میں 99 جو ہے سونے کے سکے رکھ دیتے ہیں اور اس پر 100 لکھ دیتے ہیں یعنی رکھ رہے ہیں 99 اور باہر لکھتے ہیں کہ 100 ہے. چنانچہ ہر گھر کے پاس ان کے دروازوں پر ان چیزوں کو پہنچا دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں ان کے چہرے کیسے ہوں گے کیا ان کا رویہ ہوگا. چنانچہ جب بادشاہ نے وزیر کے کہنے پر یہ سارا کام کیا بہرحال جب سب کے گھروں کے پاس یہ چیزیں رات کے وقت پہنچی جب کبھی انہوں نے دروازے کھولا ان چیزوں کو پایا. بہرحال وہ دربار کے جتنے لوگ تھے بہرحال ان لوگوں نے جب وہ اس کو پا لیا تو اندر لے گئے اور گننا شروع کیا اور خوش ہوتے گئے. بچے بیوی سب خوش ہو گئے اور سب گن کر ان چیزوں کو کیا کیا بچے کھیلنے لگے ان چیزوں سے. یہاں تک کہ جب اس کی نظر جب لوگوں کی نظر اس پوٹلی پر پڑی جس پر 100 لکھا ہوا تھا 100 عدد اس کے اندر ہے اس نے کہا کہ گنو تو صحیح آخر ہے کتنے. سب نے گنا تو 99 تھے. اب وہ اپنے بیوی بچوں پر غصہ کرنے لگا انہیں ڈانٹنے لگا کہ اس میں تو اتنے تھے تم نے کیا کیا کھیل کود میں خوشی کے عالم میں گنوا دیا. تو بہرحال بیوی بچوں نے سب چیز گھر میں تلاش کی آخر کسی کو کیسے ملتا رکھا ہی گیا تھا اس میں اتنے ہی. تو بہرحال اب جب یہ ہوا تو اب وہ جو مل چکے تھے لیکن غم یہ تھا اور اس کے آثار کا عالم یہ تھا کہ چہرے سے وہ ظاہر ہو رہا تھا یعنی خوشی کے کوئی آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے. ایک جو گم گیا تھا جو ان کے خیال کے مطابق اس کی فکر لگی ہے. بادشاہ کے دربار میں دوسرے دن آئے تو دیکھا کہ ان کی آنکھیں لال ہو چکی ہے چہرے اتر چکے ہیں چہرے پر پہلے سے زیادہ مایوسی ہے. آخرکار وزیر سے پوچھا تم نے تو کہا تھا کہ یہ قانون لگا دو یہ سیکشن لگا دو یہ ٹھیک ہو جائیں گے لیکن عالم دیکھو ان کا یہ کیسے ہو چکے ان کے چہرے دیکھو.
वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, बात दरअसल ये है कि इनको जितना मिला उस पर शुक्रगुजार नहीं है। इनको 99 जो अदद सोने के सिक्के मिले उस पर शुक्रगुजार नहीं है। इनका अफसोस और मलाल ये है तो वे कहां चला गया। तो पता ये चला इस वाक़ये से कि अल्लाह तबारक व तआला इस वाक़ये को लिखकर बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को बेशुमार नेमतें अता की है, बेशुमार अल्लाह ने ऐसी ऐसी राहतें अता की है, लेकिन हम अल्लाह के नाशुक्रगुजार बंदे बनते जा रहे हैं। हम ये नहीं देखते कि हम इतने साल से जिंदगी गुजार रहे हैं, परवरदिगार ताला हमको हर चीज अता फरमा रहा है, रिज़्क़ भी अता फरमाया है, रहने के लिए मकान भी अता फरमाया है, हर नेमतें अल्लाह हमको अता फरमा रहा है, लेकिन हमारी जुबानों पर शिकवा है, हमारे ज़हनों में अल्लाह से सवाल है, हमारे हाल में बस यही शिकवा है कि परवरदिगार हमारी फला दुआ कबूल नहीं हुई, फला नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हाज़िरीन इकराम, यहाँ कहने का मकसद खुदा ताला से इसका ताल्लुक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हर नेमतें दे दी, लेकिन फिर भी हमारा ख्याल है कि अल्लाह ने हमको वो नहीं दिया, अल्लाह ने हमको ये नहीं दिया, फला को दिया, हमको नहीं दिया, हमको इतना मिला, उतना मिलना चाहिए था। तो हाज़िरीन इकराम, इस वाक़ये को लिखकर बड़े बड़े अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन उलमा किराम फरमाते हैं कि इस वाक़ये से सबक लेने की जरूरत है। खुदा ताला ने भी इसी तरह बेशुमार नेमतें अता फरमाई। चाहिए था उन दरबारियों को कि वो उतने मिलने पर शुक्रगुजार हो जाते कि हमको ये जो सोने के सिक्के मिले इस पर लिखा हुआ था, एक तो गया होगा, लेकिन इतनी नेमतें, इतनी राहतें मिल गई, इसके शुक्रगुजार बन जाते। आज निकराम, आज का दौर भी वो दौर है कि जिसमें हर एक की जो है ख्वाहिशात है। हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, मगर मेरे अरमा फिर भी कम निकले। आज निकराम, जरूरत है अपनी ख्वाहिशों पर कंट्रोल की जाए। आज निकराम, जरूरत और ख्वाहिश में भी बड़ा फर्क है। जरूरत यह है कि हमारे पास अगर मोटर गाड़ी नहीं है, हम खरीद कर चला रहे हैं, अलग चीज है। हमारे पास मोटर गाड़ी है, इसके बाद ख्वाहिशें हैं, तो आज निकराम ये सराफ है, ये इजाफा है। बुजुर्गान दीन अल्लाह वालों के नजदीक ये आलम था। फरमाया जाता है कि उनके पास साल भर पहनने के लिए सिर्फ 4 किस्म के लिबास, और वो क्या है? एक लिबास तो वो होता जो लोगों के पास कहीं अच्छी जगह दावतों में जाए तो इज्जत वाला लिबास होता ताकि दावतों में शिरकत की जाए। एक वो लिबास होता जो सर्दियों या गर्मियों में पहना जाता है, जो है बारिश से बचने के लिए होता। एक होता जो गर्मी से, धूप से बचने के लिए। मुख्तसर से लिबास होते उनके पास, फिर भी आलम ये था कि वो अल्लाह के शुक्रगुजार है। आज हमें फिक्र करने की जरूरत है, आखिर हमारे ईमान को क्या हो गया कि हम शिकवा शिकायतें अपनी जुबानों पर लिए हुए हैं, हमारी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है। आज निकराम, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर इंसान को एक सोने की वादी दे दी जाए, एक सोने की वादी, यानी पहाड़ियों के दरमियान जो होता है रास्ते, इधर पहाड़ है उधर एक पहाड़ है, उसे सोने की वादी कहा जाता है। फरमाया ऐसी वादी दे दी जाए तो फिर भी वो ख्वाहिश करेगा कि एक और मिल जाए। अल्लाह अकबर। उसके बाद सरकार फरमाते हैं इंसान की ख्वाहिशात नहीं पूरी हो सकती, सिर्फ खबर की मट्टी ही उसकी ख्वाहिशों पर मिट्टी डाल सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हाज़िरीन किराम, तब ताला हमें लालच से, नफसानी ख्वाहिशात से हमारी हिफाजत फरमाए। ये नहीं कहा गया इस्लाम में कि आप इज्जत वाली वखार वाली जिंदगी गुजारे, मना नहीं किया गया। इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जंगल पहाड़ों में चले जाए, इस्लाम ये नहीं कहता कि आप जो है अल्लाह की दी हुई नेमतों को जाहिर करें, अल्लाह ने मना नहीं फरमाया। लेकिन जरूरत है कि हम इन मामलात को शरीयत के हुदूद में रहकर इस्तेमाल किए जाए। जब ये ख्वाहिशात पर बंदा चलता है तो फिर अपनी ख्वाहिशात नफसानी उसे दोज़ख के किनारे तक पहुंचा देती है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम, इसीलिए पूछने वालों ने पूछा कि रमजान में तो शैतान कैद हो जाते हैं, फिर बंदा गुनाह कैसे किया करता, कैसे होता उससे गुनाह? जो भटकाने वाला था वही गायब है, वही तो गिरफ्तार हो चुका है। वसुलसिलतु शयातीन जो फरमाया गया, कैद हो गया, फिर ये गलतियां कैसे कर रहा? सोचने की बात है। अब इसका जवाब तो अहादीस और कुरान में तो मौजूद नहीं है, लेकिन इनकी रोशनी में अल्लाह वालों ने जवाब दिया, बताया। एक तो ये है
کہ جو شیاطین جو قید کیے جاتے ہیں، بتایا گیا کہ عام مکمل شیاطین قید ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیطانوں کو چھوڑ دیا جاتا ہوتا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ انسان کے اندر جو نفس ہے یہ اس کا اچھی عادتوں کی وجہ سے اچھا ہو جاتا، اسی لیے کہا گیا نا صحبت صالح ترا صالح کند، فارسی کا محورہ ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالع ترا طالع کند۔ بتایا گیا کہ اگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اچھے بنیں گے، اگر بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے بتایا گیا برے بنیں گے۔ تو آج یہاں بھی غور طلب بات یہ ہے کہ ماں باپ کی جو اہم ذمہ داری آج ہے، ذمہ داریوں میں سے بڑی اہم ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے کس کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں۔ اگر وہ غلط صحبت میں ہے تو پھر یاد رکھو وہ صحبت کا وبال صرف آپ کی اولاد تک نہیں ہے، وہ آپ کے گھر، آپ کے معاشرہ اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کی خبر تک بھی پہنچے گا۔ چونکہ ایک روایت ہے کہ فرمایا گیا کہ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ ہر جمعرات کی شب، یعنی جمعے کی شب، جمعرات کا دن جو گزر جاتا ہے تو جمعے کی شب آتی، بتایا گیا کہ اپنی اولاد سے منتظر رہتی ہے، ان کی روحانی کہتی ہے کہ یہ منتظر رہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے اس ہفتے کچھ اچھا عمل کر کر بھیجائے، جسے صدقہ جاریہ کہا گیا۔ اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، فرمایا نیک اولاد ہے۔ اگر اس کو قرآن کی آپ نے تعلیم دے دی، وہ حافظ قرآن نہیں بنا، وہ علامہ نہیں بنا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن پڑھتا ہے، کما کو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نمازیں ادا کرتا ہے، قرآن کی روزانہ کچھ آیتیں پڑھ لیتا ہے، اللہ کا ذکر کر لیتا ہے، تب یہ تو نیکی ہوا نا۔ اور اس کا ہر عمل ماں باپ کے لیے صدقہ بن رہا ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ وہ جب اللہ کا ذکر کرے گا، ماں باپ نے ایسی تربیت کی، ایسی تعلیم کا اس کے لیے بندوبست کیا، تو پھر یقیناً تو اب یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور مدارس کا آغاز ہوتا ہے باضابطہ، چاہے وہ مسائیہ ہو، سوائیہ ہو، جو کچھ بھی ہو۔ اب والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جہاں اولاد کے دنیاوی زندگی میں مستقبل کے تابناک ہونے کے لیے اچھے سے اچھے اسکول وغیرہ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو یہ بھی ضرورت ہے کہ اچھے سے اچھے قاری کا انتظام کیا جائے، اچھے سے اچھے حافظ قرآن کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ اچھے سے قرآن کو پڑھ سکے۔ تو یہ بھی کوشش ہو، جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ ہماری اولاد صرف قرآن پڑھ رہی ہے، اللہ ماشاء اللہ ان میں سے کئی ایسے ہیں جو تو قرآن جو بڑے ہو جا رہے ہیں، عمریں جا رہی ہیں، نہ قرآن پڑھا، نہ کبھی استاذ کے آگے زانو تلمذ ہوئے، لیکن ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن ایک طرف اور توجہ کی ضرورت ہے، پھر ایسے حافظ قرآن یا عالم دین کے پاس بھی پیش کیا جائے جو قرآن پاک کے معنی و مفہوم کو پیش کرے، بتائے آخر قرآن میں ہے کیا۔ یہ کوئی رسم کتاب نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لیا بس رکھ لیا۔ ویسے تو رسمن جو دور تھا پڑھنے کا، وہ دور بھی ختم ہو چکا، قرآن پاک کو تلاوت کرنے کا۔ ایک وہ دور تھا جس میں گھر میں جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جا رہے ہیں تو حصول برکت کے لیے شاید قرآن شریف رکھی جاتی تھی، کچھ ہوتا تھا۔ آج کل تو شاید وہ بھی دور ختم ہو گیا۔ اب اللہ عالم کیا معاملہ ہے، کیا معنی ہے، نہیں معلوم۔ یعنی اب حضرت شیطان ہی کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی اب ان کو کیا ضرورت ہے، یہ خود سب سے بڑا جو ہے ملامت بنا ہوا ہے، یہ خود گھر میں اترے تو کافی ہے، میرے پیر رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوچ رہا ہوں نہیں۔ خیال ہو سکتا، ایک صاحب نے خیال کیا، ان سے پوچھا گیا، کھانا وغیرہ کھاتے تھے، جب سگریٹ پیتے تو بائیں ہاتھ سے پیتے، پوچھا کہ بھائی بائیں ہاتھ سے کیوں پیتے؟ بولے سیدھے ہاتھ سے اس لیے نہیں پیتا کہ فرمایا گیا کہ سیدھے ہاتھ سے جو بھی کام کرو گے ہمارے پیٹ میں جائے گا، کھائے نہیں۔ بائیں ہاتھ سے کرے تو شیطان کے، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے سگریٹ پیتا ہوں۔ خیالات ہے، کوئی بھی کچھ بھی بول سکتا۔ تو اسی طرح شیطان کے متعلق بھی ہے، ایسے ایسے بڑے ملعون بنے ہوئے، ملامت بنے ہوئے ہیں کہ جہاں جاتے ملامت شروع ہو جاتی۔ تو اب انسانی جیسا ہو گیا، میں جا کے کیا کروں، لہٰذا شیطان بھی، حضرت شیطان بھی رس میں آرام سے رمضان میں جب انہوں قید بھی ہو کے جا رہے تو اطمینان میں ہے، میرے جو ہے پٹھوں کو لگا دیا، پٹھے کام کر لیتے، بہت آرام سے چلے رہا، سرنڈر ہو جا رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے، خیال کچھ بھی ہو سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری حالتیں ایسی ہو چکی
کیا بتایا گیا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے اگر گھر میں پھرتا ہے تو گھر میں نحوست پھیلتی. اب ہمارے کیا خیال، جادو کرا دی، سفلی کرا دی ہے، جن آ گیا، بھوت آ گیا. نہیں، حدوں میں مزہ. ارے ہمارا ایمان کس پہ ہے؟ ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم اس خدا تعالی وحدہ لا شریک کو مانتے ہیں جس کے اذن خداوندی نے جب اذن فرما دیا، سورج کو، چاند کو، تاروں کو، ہر ایک شے کو اللہ نے جب حکم خداوندی مل چکا، اس وقت نکلنا ہے، اس وقت ڈوبنا ہے، اس وقت ظاہر ہونا ہے، اس وقت چمکنا ہے، اس وقت برسنا ہے، اس وقت پھیلنا ہے. تو ازل سے لے کر صبح قیامت تک ویسے ہی نظام چلے گا، ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں آئے. بولیے. ارے جس خدا کے اذن کے بغیر ہمارے بڑوں نے ہم کو سکھایا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، جنہوں نے ہم کو یہ بچپن میں بتایا ہے کہ بیٹے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. تو یہ کیسے ممکن ہو کہ تمہارے گھر پر جادو آ جائے، سفلی اتر جائے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر بندہ جادو سفلی کے معاملات میں مبتلا ہو بھی جائے لیکن اس کے بعد وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ناموں کا ورد کرے، فرمایا اس پر پھر جادو کبھی اثر نہیں کرے گا، اس کا ایمان اور یقین اس سے محفوظ کر دے گا خدا پر ہونے کی وجہ سے. تو حاضرین کرام، تو ان معاملات سے بچیں، حفاظت میں رہیں، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو تباہ نہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں. ہاں ضرورت کا تقاضا ہے، ہاں ایسے معاملات ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا ہاں ایسے آثار ہیں. آپ کوئی گلی چلتا، راستہ چلتا، چورستے پہ مل گیا، کہہ دیا ایسا ہے فلاں ہے، مان لیے، اتنا ہی ہے ہمارا معاملہ. حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ہم ان معاملات پر غور کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کی یاد میں مشغول رہیں، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ بڑے تابعی ہیں، بلکہ انہیں بھی سید التائبین کہا گیا. حالانکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر ہستی بھی موجود ہے، لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 50 سال تک مسلسل نماز ادا فرماتے رہے اور ایسی نماز پر ادا فرماتے رہے، فرمایا کہ تکبیر اولا تک نہیں چھوٹتی. اور فرمایا پھر یہ فرائض کے علاوہ رات میں عبادت کا یہ عالم تھا. اب ظاہر تو سب دیکھتے ہیں، جن میں عبادت کرنے والے کو ہر ایک دیکھتے ہیں، لیکن اصل عبادت کا معاملہ اس وقت ہوتا ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ہماری رحمت کے حقدار قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو اپنے پہلو کو، بستر کو عبادت خدا کے لیے، ذکر خدا کی خاطر بستر کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لو لگائے بیٹھے، نیند کو چھوڑ کر، دنیا سو رہی ہوگی اور یہ اٹھ بیٹھے اللہ کی یاد میں، ذکر میں لگے. تو حاضرین کرام، تو سعید بن مسیب 50 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے. حالانکہ ایک ایسے بزرگ نہیں ہے، بے شمار اولیاء کرام ہیں. حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ ولایت، آپ کا بھی یہی حال ہے. حضور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا عالم لے لیں آپ، یہ بزرگان دین ان کا یہی عالم کہ ایسی عبادتیں کرنے والے. اور پھر یہ جن کو تربیت دیتے ہیں جو ان کے دامن سے وابستہ ہوئے، شمس الدین التمش جیسا بادشاہ، جس کے لیے حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا تھا، نام ظاہر نہیں کیا، فرمایا میرا جنازہ وہی پڑھائے گا جس کی 12 سال کی عمر سے تکبیر اولا تک نہ چھوٹی. بلکہ دوسری کتابوں سے تعلق یہ بھی ہے کہ اس کی عصر کی سنتیں وغیرہ نہ چھوٹی. تو یہ آپ نے فرمایا. تو جب یہ اعلان ہوا تو شمس الدین التمش کو سوائے ان کے پیر و مرشد قطب الدین بختیار کاکی کے کوئی نہیں جانتا. ہندوستان کے سلطان کا نام کہہ رہا ہوں، شمس الدین التمش، جس کو حضور غریب نواز نے کم سنی میں جب دیکھا، جب آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں جس میں نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی علیہ اور بڑے بڑے بزرگان دین موجود ہیں،
ذکر کی محفل تھی، اللہ کے ذکر کی یاد کی محفل تھی. آپ نے ایک غلام کو دیکھا جو لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اس محفل میں پیش کر رہے. تو حضرت غریب نواز نے دیکھ کر فرمایا یہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ ہندوستان کی سلطنت پر اس کی حکومت نہ ہو. یہ ہندوستان کا سلطان نہیں بنے گا اس وقت تک نہیں بنے. تو یہ اللہ والوں کی نظر بھی ایسی اور اس وقت سے ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے اس ایمان کو توڑنے کی کوئی کوشش بھی نہ کر سکے. اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین کرام، ضرورت ہے کہ ان باتوں کو سمجھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہیں. رمضان مبارک کے بعد جو زندگی کا عالم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر میں منعقد ہو جائے، اور اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو، ہر ایک کو جو آپ کے ماتحت ہے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. جو بڑے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنے ماتحت لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، نماز کی پابندی کی انہیں تلقین کرتے رہے، عبادت خداوندی کی تلقین کرتے رہے. اب رہی بات جو اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ نماز میں وسوسے آتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں نماز تک پہنچنے کی، تو اب اس کے لیے کیا ہے کہ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے اپنے ذہن پر ایک طرح سے جو ہے اس وقت کو، اس بات کو جو ہے محو کر دیتا ہے. تو کیا کریں؟ تو اس بارے میں فرمایا گیا کہ استغفار کی کثرت کریں، اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، معافی مانگے، اس لیے کہ یہ جو گناہ کی ایسی آلودگی ہوتی ہے جو بندے کو اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے حائل ہو جاتی ہے. تو بندہ جب سچے دل سے ارادہ کرتا ہے، اپنے ارادے کو مضبوط کرتا ہے، تو پھر غیبی مدد بھی آتی ہے اور اس کے قلب پر جو گناہوں کی سیاہی جمع ہو چکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے اور جو وسوسے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. قرآن پاک نے اس بارے میں کہا، یہ بھی عرض کر دوں، ایک آیت کریمہ میں جس کا مفہوم یہ ہے فرمایا گیا کہ جب تمہیں وسوسے آئے تو قرآن کہتا ہے فاستعذ باللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ فاستعذ باللہ، یعنی تعوذ پڑھ لو. کیا پڑھو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کی تفسیر میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کبھی غصہ بھی آ جائے، فرمایا اس موقع پر بھی پڑھ لیا جائے، اس لیے کہ شیطان بندے کو جو گمراہ کرتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، سب سے پہلے اس کے ذہن پر غم و غصے کو جاری کر دیتا. تو بہرحال حاضرین کرام، جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، مکمل آیت تو آپ کے سامنے پیش نہ کر سکا، لیکن مختصراً آخر ایک بات کہہ دو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اب یہاں پر جو استقامت کی بات ہے، خلفائے راشدین میں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں استقامت یہ ہے کہ گناہوں سے بچے اور نیکیوں کی طرف مداومت ہو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، بہرحال سب کا جو کہنا ہے اس کے بارے میں بھی بالکل اسی طریقے سے ہے کہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کرے، نافرمانی سے بچے. اسی طرح استقامت یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور ہمدن عبادت میں مشغول رکھے. اسی طرح استقامت کا ایک اور معنی یہ بتایا گیا کہ استقامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہ کرے، یعنی شرک اس سے محفوظ رہے. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بزرگان دین نے، مفسرین نے فرمایا کہ جو اللہ نے جو فرمایا ثم استقاموا ربنا اللہ، تو یہاں پر بعض نے گناہوں سے بچنے کا اور دیگر معاملات کہا، لیکن اصل یہ ہے کہ یقین ہو جائے ایمانوں سے. اب جو جادو کا میں نے عرض کیا تھا یا پھر دیگر معاملات ہیں، ایسے معاملات میں اپنے ذہن کو خراب کرنا، جادو کرنا کرانا، یہ تو سب سے بڑا برا عمل ہے. ہاں، جادو سے حفاظت کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے اگر اللہ کے نام اسماء الہی یا رسول پاک کی بتائی گئی احادیث سے ثابت شدہ دعائیں وغیرہ کا لکھ کر یا اس سے پڑھ کر یا اس کو اپنے گھر میں رکھ کر استعمال کرنا احادیث و قرآن کی روشنی میں، یہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اس کا الگ جو ہے شکل ہے، بالکل اجازت ہے. اس لیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا الدعاء سلاح المؤمنین، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یعنی اپنی حفاظت کے لیے، سیفٹی کے لیے کیا جا سکتا ہے. اور اس بارے میں سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے آقا کی زبان مبارک سے جو نکلا اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام جو بھی پڑھتا ہے، اللہ رب العزت نہ صرف اس کی حفاظت فرماتا ہے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے
फरिश्ते मुकर्रम। और वो हदीस पाक में दुआ क्या है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। ये दुआ 3 मरतबा सुबह पढ़ ले तो 12 घंटे फिर पढ़ ले। हाज़िर इकराम, तो इस तरीके से बेशुमार बातें आई हैं, हदीस में दुआएं आई हैं, वो हम पढ़ सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन हिफाजत के लिए करना भी जरूरी है। मोमिन वही है, अक्लमंद तो वही है, दाना वही है जो हिफाजत पहले करे। चूंकि हम और आप को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कभी सवारी से उतर जाओ, सवारी को छोड़ो, तो इस हाल में छोड़ो तो उसे खूंटी से बांध। उसके बाद हुजूर ने फरमाया बांध कर अल्लाह पे भरोसा करो। तो लाजमी बात ऐसी हुई ना, गाड़ी लॉक कर देंगे, उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करेंगे, उसके बाद अल्लाह की नहीं, आप गाड़ी खुली रखेंगे, चाबी लगा के बोले अल्लाह हिफाजत करने वाला, तो ये तो तवक्कुल नहीं हुआ। तवक्कुल ये है कि आप हिफाजत का पूरा एहतमाम, आपकी जितनी ताकत और कुव्वत कर रहे, उसके बाद अल्लाह क्या है। तो हाज़िर इकराम, इस तरीके से एहतमाम, यकीन और ईमान को पैदा करने की जरूरत है और अल्लाह के हुजूर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहने की जरूरत है। अपने वालिदैन का एहतराम करें। वालिदैन दुनिया में हैं तो उनसे एहतराम और मोहब्बत से पेश आए। जब अगर के वो दुनिया में से चले जाएं तो फिर औलाद पर लाजिम है उनके लिए ईसाले सवाब करे, उनके लिए दुआएं करे, उनके लिए खैर का मामला करे। और जब जो माँ बाप जिनके हैं उनका काम है कि उनको कदरदानी से पेश आए, उनको गनीमत जाने, उनको हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबतों बलैया से हिफाजत का जरिया जाने। तो हाज़िर इकराम, जरूरत है कि हम इन बातों पर गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को इस्तिक़ामत का हुक्म फरमाया। रब्बुनल्लाह, अल्लाह के रब होने पर इस्तिक़ामत से रहे, किसी को शरीक ना करें। तो बहरहाल सारे उन खराफात से, उन बुराइयों से अपने आप की हिफाजत करने की जरूरत है, अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है। रब ताला फरमाता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर मलाइका नाजिल होते हैं। आखिर में बात अपनी कह दूं, अर्ज खत्म कर दूं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु सलाम ने ये आयत करीमा का जिक्र फरमाया, लेकिन सहाबा किराम से जब पूछा गया कि मलाइका कब नाजिल होते हैं, जो फरिश्ते आते हैं, जो बंदा कहता है रब्बुनल्लाह, अल्लाह हमारा रब है, और इस पे इस्तिक़ामत से रहते हैं, अल्लाह पर यकीन तवक्कुल किए होते हैं, तो फरमाया मलाइका नाजिल होते हैं। सहाबा किराम से पूछा गया तो सहाबा किराम कहते हैं कि इसमें, और बाद में मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन ने बताया कि इसमें 3 शक्ल है। फरमाया एक तो यह है कि बंदा जब मरने वाला होता है, रूह निकलती है, मैं अपनी बात का पूरा लुब आपको तमाम निचोड़ अर्ज कर रहा हूं। इस्तिक़ामत से होगा क्या, क्या मिलेगा? इंसान का यही मामला है ना, जब कोई किसी बात पर अमल करता है, फला चीज खाएगा तो फायदा क्या होगा, फला जगह जाए तो मेरा क्या फायदा। लाजमी बात है, इंसानी ज़हन यही सवाल करता है। तो इस्तिक़ामत तो खुदाबंदी से क्या मिलता है? तो इसमें 3 रिवायतें हैं। फरमाया कि मलाइका नाजिल होते हैं और क्या कहते हैं, अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना गम खाओ, ना खौफ खाओ, ना गम करो। अब इस बारे में फरमाया कि जो फरिश्ते आते हैं, एक तो मौत के वक्त आते हैं, जब उसकी रूह निकालने का मौका आते हैं, तो वो अपने अहलो अयाल के लिए फिक्रमंद हो जाता है, मेरे पीछे मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी औलाद है, फला फला है, लिहाजा उनका कैसे होगा। तो फरिश्तों से कहते हैं गम ना करो, घबराओ नहीं, हुज़्न मलाल मत करो। ये अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से फरिश्तों जाते कहते और कहते हैं वबशरू बिल जन्ना, और कहते हैं कि तुम्हें जन्नत मिलने वाली है, परेशान मत हो जाओ, दायमी जिंदगी मिलने वाली। इस तरीके से उसके खौफ व हुज़्न मलाल को दूर करते हैं। दूसरा फरमाया जब खब्र में डाल दिया जाता है और खब्र में जब वो घबरा जाता है तो फिर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं कि तुम घबराओ नहीं, गम मत करो, हुज़्न मलाल मत करो, तुम्हें अजाब नहीं दिया जाएगा, तुमसे वही जिसका वादा किया गया, वह अबशिरु बिल जन्ना, तुम्हें जन्नत का बुशारत दी गई ना, वही जन्नत जिसका तुमसे वादा किया गया वो तुम्हें अता की जाए। उसके बाद बताया गया कि जब क़यामत में वो खब्र से निकलेंगे तो जो हाल होगा वो देखकर घबरा जाएंगे नेक लोग। तो फरिश्ते कहेंगे कि अब घबराओ नहीं, परेशान मत हो, गम मत करो, हुज़्न मलाल मत करो, इसलिए कि तुम्हें जन्नत मिलने वाली है, इसकी बुशारत दी जा रही। फरमाया गया फिर इसके अलावा एक और में है कि जब कभी बंदा इस्तिक़ामत से रहता है और दुनियावी मसाइल में मुब्तला हो जाता है, परेशानियों में मुब्तला हो जाता है, तो ये फरिश्ते इसके सीने पर गोया के ये जुमलों के जरिए से तस्कीन पैदा करते हैं। जो बीमारियों में, अमराज में, मुश्किलात में, बीमारियों में मुब्तला हो जाता है या
جس کسی بھی بلا میں پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی جادو و سفلی کے اثرات میں آ جاتا ہے، لیکن جب اللہ پر استقامت رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو غم نہ کر، تو حزن و ملال نہ کر، تو خوف زدہ نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، تیرا رب اللہ ہے، تو نے استقامت سے اس بات کو مان لیا، اب تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جب یہ فرشتے اس کے کہتے ہیں تو پھر اسے دنیاوی مصائب و آلام میں راحت اور سکون مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو بندہ اللہ پر بھروسے کی ہوتا ہے تو فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں، اور ہمیشہ روایتوں میں تو بتایا گیا ایسے ایسے موقع پر آئے گا، لیکن جب بندہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے خوشخبری لے کر آتے ہیں اور اس کے حزن و ملال اور خوف کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو استقامت کے ساتھ ایمان پر قائم و دائم فرمائے، تا دم عزیز ہم تمام کو ایمان پر قائم فرمائے، ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، دنیا میں جب تک رہے اے پروردگار تجھ پر اور تیرے حبیب پر ہمارا ایمان رہے، دم رہے یا نہ رہے، نزا کے وقت ایمان سلامت رہے، روح جب تن سے جدا ہو سامنے خیر البرا ہو، وصلی اللہ تعالی علی سلم خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔